کیا امریکہ کی نئی مہربانیاں بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں؟ کیا پاکستان کو جدید ایمرام میزائل دینا اس خطے کی طاقت کے توازن کو الٹنے جا رہا ہے؟ اور کیا امریکہ کے ساتھ بڑھتی قربت کہیں چین کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات پہ سایہ تو نہیں ڈال دے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ واشنگٹن کا یہ فیصلہ صرف ایک دفاعی سودا ہے یا خطے میں نئی صف بندی کی شروعات؟ کیونکہ اگر پاکستان کے F-16 طیارے جدید ترین امریکی میزائلوں سے لیس ہو گئے تو بھارت کے لیے نہ صرف فضائی برتری کا خواب چکنا چور ہوگا بلکہ چین کے لیے بھی ایک اشارہ ہوگا کہ اسلام آباد اب صرف بیجنگ پہ انحصار نہیں کر رہا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں جنوبی ایشیا کی فضا میں ایک نیا کھیل شروع ہوتا نظر آ رہا ہے جس کے داؤ بڑے ہیں اور انجام ابھی کسی کو معلوم نہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، امریکہ کی دفاعی کمپنی ریتھیون کو تازہ تبدیلی کے بعد ممکنہ طور پہ پاکستان جیسی بعض ملکوں کو جدید درمیانے فاصلے کے فضا سے فضا میں مار کرنے والے ایمرام میزائل بھیجنے کی راہ کھل گئی، یعنی وہ ہتھیار جو لڑاکا طیاروں کو دور سے ہی دشمن کے طیارے پکڑ کے مارنے کے قابل بناتے ہیں۔ اس معاہدے میں جدید C-8 اور D-3 ورژن شامل ہیں جن کی قیمت اور پیداوار کے لیے امریکن وزارت جنگ نے موجودہ کانٹریکٹ میں اضافہ کیا اور مجموعی پیکج کی مالیت تقریباً $2.5 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ اس پیکج میں پاکستان سمیت 30 سے زائد ممالک کو بھی مصنوعات فراہم کرنے کی بات کی گئی۔ آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے F-16 طیاروں میں یہ میزائل لگا دیے جائیں تو وہ ہوائی لڑائی میں پہلے سے کہیں زیادہ لمبی دوری سے اور محفوظ طریقے سے کارروائی کر سکیں گے جو ہمارے J-10C پہلے کر چکا ہے۔ مگر یہ صرف میزائل لینے سے مکمل کامیابی نہیں ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ جدید ریڈار، کمانڈ اینڈ کنٹرول لنکس، پائلٹس کی خاص تربیت، مرمت اور پرزہ جات کی مستقل فراہمی کی بھی بات ہے۔ اس فیصلے کا علاقائی اثر کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ پڑوسی ممالک بھی اپنی فضائی صلاحیتیں بڑھانے کی کوشش کریں گے جس سے ہتھیاروں کی دوڑ تیز ہو جائے گی، اور سفارتی معنی یہ ہے کہ واشنگٹن اس ملک کے ساتھ دفاعی تعلقات جاری رکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ ملک کون؟ پاکستان۔ بالآخر یہ ایک فوجی اپ گریڈ ہے جو ہماری ہوا بازی کو مضبوط بنا سکتا ہے، مگر اس کے لیے پیسے، منصوبہ بندی، طویل المیعاد کی تیاری بھی درکار ہوگی، اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اس کے ممکنہ نتائج کو بھی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج سے 2 دہائیاں پہلے جب 2007 میں پاکستان نے امریکن کمپنی ریتھیون سے $28.40 مالیت کے 700 ایئر ٹو ایئر میزل خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، تب بھی خطے میں ایک ہلچل مچی تھی۔ اس وقت بھی بھارت کو یہی خوف لاحق تھا کہ کہیں پاکستان کی فضائی طاقت میں اضافہ اس کے توازن کو متاثر نہ کر دے۔ اب 2025 میں جب امریکہ نے ایک بار پھر ریتھیون کے ذریعے پاکستان کو ایمرام میزائل فروخت کرنے کی اجازت دی ہے تو تاریخ خود کو دہراتی محسوس ہو رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار بھارت کی پریشانی جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ دکھائی دے رہی۔ بھارتی میڈیا اور سیاسی حلقے اس فیصلے پہ کھل کے برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے رہنما جے رام رامیش نے سوشل میڈیا پر امریکی وزارت جنگ کے نئے معاہدوں کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کس تیزی سے سفارتی ماحول تبدیل ہو رہا ہے اور کس طریقے سے امریکہ ایک طرف انڈیا کا اتحادی کہلاتا ہے مگر دوسری طرف پاکستان سے دفاعی روابط کو بڑھا رہا ہے۔ اور اس کے مطابق یہ تبدیلی بھارت کے لیے ایک واضح انتباہ ہے کہ واشنگٹن کی ترجیحات اب جنوبی ایشیا میں توازن رکھنے کی بجائے اپنے اسٹریٹجک مفادات کے گرد گھوم رہی ہیں۔ بھارتی دفاعی ماہرین کی تشویش بھی بڑھ چکی ہے۔ وہاں پہ ریٹائرڈ جو میجر جنرل ہے بخشی صاحب، انہوں نے اس معاملے پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ صرف پاکستان کو یہ میزائل فروخت نہیں کر رہا بلکہ سعودی عرب کو بھی دے رہا ہے، اور اگر پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات دیکھے جائیں تو ممکن ہے کہ کسی بحران کے وقت یہ ہتھیار ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اور بخشی کے بقول یہ صورتحال بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس موجود F-16 طیارے ان جدید میزائلوں کے ساتھ بھارت کی فضائی برتری کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، بھارت کے معروف صحافی اکھل سنگل نے بھی یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکی دفاعی تعاون میں نئی گرمجوشی انڈیا کے لیے خطرناک اشارہ ہے، اور اس کے مطابق واشنگٹن کا یہ قدم نئی دلی کے ساتھ موجود اعتماد کی فضا کو کمزور کرے گا، خصوصاً اس وقت جب امریکہ بھارت کو چین کے مقابل ایک بڑے اتحادی کے طور پہ دیکھنے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں پاکستان کے جو سابق سفیر رہے حسین حقانی، بہت سارے لوگوں کو ان پہ اعتراضات بھی ہیں، لیکن اس معاملے پہ وہ اسے اہم موڑ قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق 2016 کے بعد یہ پاکستان کی امریکی اسلحے کی پہلی بڑی خرید ہے، اور ایک وقت تھا جب پاکستان کی امریکہ سے اسلحہ درآمدات $1 ارب تک پہنچ چکی تھی، لیکن 2018 تک وہ محض $21 ملین رہ گئی تھی۔ اور اب یہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ واشنگٹن دوبارہ اسلام آباد کے ساتھ دفاعی روابط کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ یہ پیش رفت بظاہر ایک تجارتی معاہدہ لگتی ہے مگر در حقیقت یہ خطے کی اسٹریٹجک سمت بدلنے کی علامت ہے۔ بھارت کے لیے صرف ایک فوجی خطرہ نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام ہے۔
کہ امریکہ کا جھکاؤ اس ملک کی طرف دوبارہ بڑھ رہا ہے جسے کبھی غیر معتبر اتحادی قرار دیا گیا تھا، اور یہی وہ پہلو ہے جس نے دلی کی نیندیں حرام کی ہیں۔ اگر اس میزائل کو دیکھا جائے AIM-120، عام زبان میں جسے ایمرام یا ایمرام کہا جاتا ہے، یہ ایئر ٹو ایئر یعنی ہوا سے ہوا تک مار کرنے والا ایک جدید درمیانی فاصلے کا میزائل ہے جو بنیادی طور پہ لڑاکا طیاروں کو دور بیٹھ کے دشمنی فضائی اہداف تباہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کا خاص رول یہی ہے کہ پائلٹ کو نزدیکی لڑائی یعنی ڈاگ فائٹ میں گھسنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ اسے BVR یعنی بیونڈ ویژول رینج ہتھیار کہا جاتا ہے، یعنی نظر کی حد سے باہر ہدف پہ فائر کر کے مشین اسے خود تلاش کر کے مار دیتی ہے۔ تکنیکی طور پہ ایک ایسا میزائل جو ابتدائی مرحلے میں طیارے کے ریڈار یا ڈیٹا لنک کے ذریعے نشانے تک رہنمائی پاتا ہے، لیکن آخری لمحات میں اس کے اندر موجود خودکار ریڈار ہی میزائل کو ہدف تک قفل کر کے ہٹاتے ہیں، یعنی لاک کر کے ہٹا لیتے ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے پائلٹ کو مسلسل ہدف کی رہنمائی میں مصروف رہنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، اور ایک ہی طیارے سے ایک سے زائد اہداف کو ایک ساتھ ٹریک کرنا اور مارنا ممکن ہو جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دوں، پاکستان کے پاس J-10C ہیں جس کے اندر PL-15 لگے ہوتے ہیں۔ PL-15 کے پاس یہ رینج ہے، وہ ایسا کام کر سکتے ہیں جو ہم نے حالیہ لڑائی کے اندر کیا، جسے ہم ڈاگ فائٹ کے بجائے ایئر ٹو ایئر کامبیٹ کہتے ہیں۔ اب اس منظر نامے میں بھی ہمارے پاس جہاز F-16 تو موجود ہیں، لیکن ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی۔ اگر یہ میزل آ جاتے ہیں تو وہی کام جو J-10C کر رہا ہے وہی کام F-16 بھی کریں گے، تو فضائی بیڑا جو ہے اس کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اپنی ہی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے مخالف کو آپ اس کی سرحد پہ مار گرا سکتے ہیں۔ ریتھیون کے جدید ورژنز جن میں AIM-120C8 اور AIM-120D3 شامل ہیں، یہ کارکردگی، ریٹیلیشن اور رینج میں واضح برتری کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ یہ میزائل لمبائی میں تقریباً 12 فٹ یعنی تقریباً 3.6 میٹر کے آس پاس ہے، اور ریتھیون نے طے کیا ہوا ہے کہ انہیں مختلف جدید لڑاکا طیاروں پہ استعمال کے لیے منظور کیا جا چکا ہے۔ مثال کے طور پہ F-15 پہ، F-16 پہ، F-16 فالکن جو ہے، اور F-18 پہ، اور جدید F-35 تک۔ کمپنی کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ایمرام واحد ایسا ریڈار گائیڈڈ میزائل ہے جو فضا سے مار کرنے والا ہے، جسے F-35 جیسی جدید سٹیلتھ نیٹ ورک پلیٹ فارمز کے لیے بھی مربوط کیا گیا، یعنی یہ جدید نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، پرانے جہازوں پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اس کی کارکردگی کے تعلق ہے تو سرکاری طور پہ ریتھیون یا امریکی وزارت جنگ نے ہر ورژن کی مخصوص مکمل رینج عام نہیں کی، مگر دفاعی جرائد اور تجزیہ کاروں کی عام رائے یہ ہے کہ 120D3 ماڈل جو ہے یہ تقریباً 180 کلومیٹر تک اہداف کو مار کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے چین کے PL-15 جیسے جدید میزائلوں کا مقابل تصور کیا جاتا ہے۔ PL-15 کے بعض اندازوں کے مطابق اس کی زیادہ طاقتور ورژن جو ہے وہ 300 کلومیٹرز تک مار کر سکتے ہیں، جبکہ چین جو ہے وہ ورژن بیرون ملک برآمد کرتا ہے اور اس کی رینج جو ہے وہ کم ہے، یعنی تقریباً 144 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ میزائل کی عملی کارکردگی صرف رینج تک محدود نہیں ہوتی، اس کا انحصار ریڈار کے سگنل، دشمن کے کاؤنٹر میئرز، فضائی حالات، ہدف کے رویے اور نیٹ ورکنگ صلاحیتوں پہ بھی ہوتا ہے۔ ایمرام کے نئے ورژنز میں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اپ گریڈ کے ذریعے ہومنگ جو الگوریدمز ہیں وہ، الیکٹرک کاؤنٹر میئرز جو ہیں وہ، اور ان کے خلاف بہتر مزاحمت اور بیرونی ڈیٹا لنکس کے ذریعے مڈ کورسی رہنمائی جو ہے وہ بھی صلاحیتیں شامل ہوتی ہیں، جس سے اس کی مؤثر جو ہٹ پروبیبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا میدان جنگ پہ بھی بڑا اثر ہے۔ جب ایک فلیٹ میں ایمرام جیسی BVR صلاحیت آ جاتی ہے تو فضائی لڑائی کی حکمت عملی بدل جاتی ہے۔ دشمن کے طیاروں کو زیادہ فاصلے پہ ہی روکا جاتا ہے، انہیں پیچھے ہی تباہ کر دیا جاتا ہے، فضائی روایتی جھڑپیں کم ہوتی ہیں، اور نیٹ ورک جو سینٹرک وارفیئر آپریشنز ہیں وہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ صلاحیت مؤثر تبھی ہوتی ہے جب طیارے کے ریڈار اور ایواکس جو ہیں یہ ہوائی نگرانی بھی کریں، مضبوط ڈیٹا لنکس بھی کریں، تربیت یافتہ پائلٹس بھی ہوں، لاجسٹک سپورٹ سب ساتھ ہوں۔ صرف میزائل آ جانا کافی نہیں ہوتا، اس لیے جب کوئی ملک ایمرام جیسے ہتھیار استعمال کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے، طویل المدتی تربیتی منصوبے بھی ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی لحاظ سے بھی ایسے ہتھیاروں کی منتقلی سیاسی معاملات کو بھی جنم دیتی ہے۔ فروخت کی اجازت، شراکت دارانہ توقعات، علاقائی توازن پہ اثرات، جوابی خریداریوں کا تسلسل اور ریورس انجینئرنگ کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کہنا درست ہے کہ AIM-120 ایک تکنیکی طور پہ پختہ اور جنگی فضا میں دور رس برتری دینے والا ہتھیار ہے، مگر اس کے حقیقی فائدے کا دار و مدار مکمل فضائی نظام پہ ہے، تربیت پہ ہے۔ اور بہت سارے دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں بقول ان کے کہ AIM-120 ایمرام امریکہ کی فضائیہ اور بحریہ کا صف اول کا BVR میزائل ہے جو F-16، F-18 اور جدید F-35 تک نصب ہو کے دور سے ہوائی اہداف کو نشانہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ پاکستان نے 2006 میں
جو AIM-120 حاصل کیے تھے وہ C5 ورژن تھے، اور وہ انہیں F-16 CD بلاک جو 52 طیارے ہیں ان کے لیے اختیار دیا گیا تھا۔ 2019 کے بعد خطے میں ہونے والی کشیدگی اور مئی کے حالیہ جھڑپ کے تناظر میں یہ باور کروایا گیا کہ میزائل ساز کمپنی جو ہیں وہ اپنی مصنوعات کی رینج اور الیکٹرانک مزاحمت جو ہے اس کے اندر اضافہ کریں۔ بعض حلقوں کے دعوے کے مطابق مئی میں استعمال ہونے والے چینی PL-15 میزائل کی رینج ایمرام سے بڑی تھی، اس لیے اس جھڑپ میں F-16 کے ذریعے براہ راست کسی انڈین جہاز کو مارنے کے دعوے میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے، اور سب بیانات جو تھے وہ دعوے کے اوپر ہی تھے۔ لیکن جو J-10C سے مظاہرہ کیا گیا وہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اب اس کی منتقلی کب ہوگی، معاہدہ کب پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور انڈیا کو اس سے کیا معاملات میں رخنا ڈلتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، یہ سب آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا۔ تب تک لگی ہے آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، تو لگنے دیں، آئے ہوئے ہیں تو آنے دیں، دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔